بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے اور سنتوں میں سے ایک سنت اپنی زوجہ کے ساتھ محبت، اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار۔ آج بہت سے لوگ گھر میں آتے ہیں اور ساری دنیا کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں جب تک گھر سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی سے تمیز سے بات نہیں کرتے، اسے محبت نہیں دیتے، اسے عزت نہیں دیتے۔ اس بارے میں بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیسرے یعنی کسی صحابی کے سامنے اپنی زوجہ سے محبت کا برملا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا۔ آج اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو اگر اسے بالفرض اپنی بیوی سے ہوگی بھی تو بتاتے ہوئے شرمائے گا، اور بعض مرتبہ تو اسے اپنی بے عزتی خیال کرتا ہے کہ میں کسی کو یوں کہوں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اسے ڈر یہ ہوتا ہے لوگ طانے دیں گے، جورو کا غلام ہے، بیوی کا غلام ہے، عورت کا غلام ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیویوں میں کس سے زیادہ محبت ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ عورتوں میں کس سے زیادہ محبت ہے، بلکہ صحابی کا سوال یہ تھا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ابتدا فرمائی، اور بیوی کے والد کا ذکر بھی دوسرے نمبر پہ فرمایا۔ حالانکہ اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر سے تھی، تبھی حضرت ابو بکر کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ حضرت عائشہ کا نام لیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی زوجہ عائشہ سے ہے، اور ان کا پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ حکمت بیان کرنے کے لیے کہ اپنی زوجہ سے محبت کا برملا اعلان کرنا یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، یہ مرد کی مردانگی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی۔ وہ صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ کو کچھ کہا تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا اغرب مقبوحا ممبوحا اتوذی حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بددعا دی کہ خدا تیرا ناس کرے۔ فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کو برا کہہ رہا ہے؟ تو دیکھیے یہی بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے محبت کرتے تھے، یہ بات سب صحابہ کو معلوم تھی، تو یہ بھی زوجہ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آپ اتنی محبت کے سب میں مشہور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ہی اس حدیث کی راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو قافلہ آگے چلا گیا، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ رہ گئے، سب کو آگے کر دیا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ جب سب آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہلکے پھلکے جسم کی تھی اور میں اس دوڑ میں آگے نکل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ وقت گزرا، دوبارہ ایک سفر درپیش ہوا، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے بھیجا اور مقابلہ کیا امی عائشہ کے ساتھ دوڑ میں۔ تو اس مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ریس میں آگے نکل گئے، دوڑ میں آگے نکل گئے، کیونکہ میرا جسم بھاری ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کیا کسی دیندار میں اتنا جگر ہے آج کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ایسی بے تکلفی کا معاملہ کرے کہ اس سے دوڑ میں مقابلہ کر رہا ہے؟ یہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء جو اس پوری کائنات کے سردار ہیں،
ان کا حوصلہ تھا، ان کی تواضع تھی. تو بھائی دیندار حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ٹارزن بن کے نہ جایا کریں. جاتے ہی فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے. کچھ تھوڑا سا محبت بھی دینے کی کوشش کریں اور ذہن سازی کی بھی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں، جیسے چاہیں وہ زندگی گزاریں. یہ تو نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زوجہ جب یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر باقی تمام چیزوں میں دیندار ہے لیکن بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں دین نظر نہیں آتا، تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کی دین کی بات کو پھر قبول نہیں کرتی. وہ کہتی ہے ان کا اپنے مطلب کا دین ہے. تو آپ گھر میں زوجہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے، وہ اخلاق نہیں برت رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور آپ باقی چیزوں میں توقع رکھتے ہیں کہ وہ دین پہ چلے گی، تو ظاہر ہے اس سے پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ نفس پرستی والا دین ہے. اس لیے دیندار حضرات کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اخلاق، وہ رویہ برتنا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ زوجہ جو چاہے کرتی پھرے، آپ اسے کچھ بھی نہ کہیں. اس کے درجات ہیں، لیکن اصل بہرحال اخلاق ہے. اور محبت سے جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ مار پیٹ سے اور سختی سے نہیں ہوتی. سختی اور مار پیٹ اور جو ہے وہ سختی کا جو نمبر ہے وہ آخر میں آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان اخلاق کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تاکہ ہمارے گھروں میں جنت کا ایک ماحول پیدا ہو، سکون اطمینان کا ماحول پیدا ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.